نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کے متعلق، آپ کے حالات کے متعلق۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ابتدائی جو سال گزرے وہ مکے سے باہر گزرے، قبیلہ بنو سعد میں، حلیمہ سعدیہ کے پاس۔ تو وہاں پر ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ہی کھیل رہے تھے کہ ایک شخص آیا، انسان کی شکل میں تھا، اللہ کا فرشتہ تھے جبرائیل علیہ السلام۔ ان بچوں کے درمیان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ایک جانب لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر دیا، آپ کا دل نکالا، اس کو دھویا زمزم کے پانی سے، اس کے بعد دوبارہ اس دل کو اس کی جگہ پہ رکھا اور پھر پیٹ کو، سینے کو بالکل بند کر دیا۔ بچے جو ساتھ کھیل رہے تھے یہ گئے، انہوں نے جا کر بتلایا حلیمہ سعدیہ کو کہ آپ کا جو بچہ ہے محمد، اس کے ساتھ یہ سلوک کر دیا، ایک بندے نے اس کو تو قتل کر دیا ہے۔ اب وہ لوگ، اس کے گھر والے، وہ آئے اور آ کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بچے تھے وہ بالکل ٹھیک۔ پوچھا آپ سے کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوا۔ اب بچوں نے تو جو دیکھا وہ جا کے بتلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کیا تھا، کیونکہ رب العالمین نے جس کو بھی یہ نبوت والی نعمت عطا کرنی ہوتی ہے نا، اس کا بدن، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کا دل، اس کو گناہوں سے اور دنیا کی ہر طرح کی غلاظتوں سے پاک رکھا ہے۔ تو اس واقعے کو، جو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ یہ پیش آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کے سینے کو چیر کر آپ کے دل کو نکال کر زمزم سے دھویا، اس کو کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ۔ شق صدر، شق کا مطلب ہے پھاڑنا، صدر سینہ، سینے کو پھاڑنے کا واقعہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے پہلا کب پیش آیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 2 سال تھی۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا، اور پھر انہی 6 سالوں میں جب حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، انہی 6 سالوں میں ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر جبرائیل علیہ السلام نے زمزم کے پانی سے دھویا۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال تھی۔ اس کے بعد جب 2 مرتبہ ایسا ہوا تو حلیمہ سعدیہ، اب اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ نبی بنے گا۔ اس کو تو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن کوئی ہمارے اس بچے کو ہم مکے میں سے امانت کے طور پر لے کر آئیں، ہم تو اس کی دیکھ بھال کے لیے لے کر آئیں، اس کی پرورش کے لیے، کہیں کوئی اس کو قتل نہ کر دے، مار نہ دے۔ ان کو یہ ڈر ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکے میں آپ کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اپنے گھر والوں کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھیں وہ بیمار ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال ادھر گزار کے آئے بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے پاس۔ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، وہ ڈر گئے کہ کہیں بچہ مر نہ جائے اور مکے والے جو ہے نا ہمارے دشمن بن جائیں گے کہ ہمارے بچے کو مار دیا۔ تو انہوں نے امانت واپس کی۔ جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ وہ بیمار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، آپ کی والدہ فوت ہو گئی۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینہ منورہ سے تقریباً 23 کلومیٹر دور جنوب کی جانب ایک بستی ہے، آج بھی ہے، اس بستی کا نام ہے ابوا، وہاں پر آپ کی والدہ کو دفن کیا گیا۔ پھر والدہ کی وفات کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، آپ کی پرورش کی آپ کے دادا نے، عبد المطلب، جو عام طور پہ مشہور نام ہے لیکن یہ نام نہیں ہے، اصل نام تھا شیبہ، محمد بن عبداللہ بن شیبہ۔ مطلب جو تھا وہ اس شیبہ کا چچا تھا۔ جب یہ شیبہ کا چچا مطلب اپنے اس بھتیجے کو مدینے سے لے کر آیا تھا تو لوگوں نے سمجھا یہ غلام لے کے آیا، حالانکہ اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر آئے تھے، محمد بن عبداللہ بن شیبہ بن ہاشم۔ ہاشم رہتا تھا مدینے میں، ایک شادی مدینے میں کی تھی۔ ہاشم جب فوت ہوا تو ہاشم کا جو بھائی تھا مطلب،
ہاشم کا بھائی مطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا دادا، والد کا چچا مطلب، یہ مطلب اپنے بھتیجے کو مدینے سے مکہ لے کر آیا، اپنی سواری پر بٹھا کر مکے والوں نے سمجھا یہ مطلب کا غلام ہے، عبد عربی میں لفظ بولا جاتا ہے، غلام کو کہتے ہیں، تو بس اسی سے مشہور ہو گیا عبد المطلب، حالانکہ وہ مطلب کا بھتیجا تھا سگا، مطلب کے ساتھ آیا، مکے والوں نے سمجھا کہ یہ عبد المطلب، مطلب کا غلام، اور یہی نام مشہور ہو گیا۔ اصل نام تھا شیبہ، شین یہ بے اور آگے ہے شیبہ، تو یہ انہوں نے عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی والدہ کی وفات کے بعد۔ 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال عمر تھی، دادا بھی فوت ہو گئے۔ دادا نے بڑے شفقت کے ساتھ رکھا، بڑے پیار محبت سے رکھا۔ دادا کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کی آپ کے چچا ابو طالب نے، اور پھر اپنی آخری عمر تک، جب تک ابو طالب زندہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست ساتھ نبھایا۔ کلمہ نہیں پڑھا، ہدایت نصیب نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور لگایا، لیکن اللہ نے قرآن میں بتا دیا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کو پسند کرتا ہے نا، تو جس کو چاہتا ہے اسے تو ہدایت نہیں دے سکتا، تیرا کام ہے نصیحت کرنا، ہدایت دینا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، وہ اللہ کا کام ہے۔ تو بہرحال اسلام تو نہ لائے، لیکن اپنے مرتے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے بھتیجے، ان مکے کے سرداروں کے سامنے کہتا ہوں تیرا دین سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، میں جھوٹا ہوں، میرا دین جھوٹا، تیرا دین سچا، تو سچا، دے دعوت دین کی، کر تبلیغ، کوئی تجھے روکے گا نہیں، ساتھ بہت دیا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہے کہ آپ کا بچپنا 2 سال کے تھے، شک صدر ہوا، سینے کو پھاڑا گیا، دل جو ہے نا اس کی صفائی ہوئی، 6 سال ادھر بنو سعد میں ہی رہے، جب دوبارہ یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے مکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا، گھر والوں کو، مکے آئے، والدہ بیمار تھی، 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی، 2 سال مزید گزرے، جو عبد المطلب اصل نام شیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد ابو طالب نے جب تک زندگی تھی اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جو ہے نا اپنے والد کے، اپنے چچا کے، عبد المطلب کے کان میں بھی یہ بات کہی کہ آہستہ آواز سے میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، لوگوں کی ملامت کا ڈر ہے نا کہ مکے والے کہیں گے کہ ابو طالب جاتے جاتے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، یہی مسئلہ ہے نا، تو میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، اللہ تعالیٰ سے لڑ کر جھگڑ کر بار بار اصرار کر کے آپ کے لیے جنت لے لوں گا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، زندگی کا ایک پہلو ہے جو ہمیں ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ سبق جو ہے نا PDF میں بھیج دیا جائے گا گروپ میں۔ اسلامی عقیدے کے حوالے سے ہم نے پچھلے سبق میں 2 سوال پڑھے تھے۔ ایک سوال یہ تھا توحید جو ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ربوبیت، ایک الوہیت، اور تیسری تھی اسماء و صفات جو رہتا تھا۔ ربوبیت اللہ کو رب ہونے میں ایک ماننا کہ ہر چیز کا خالق ایک اللہ ہے، دلیل الحمدللہ رب العالمین، اور الوہیت عبادت جس کی جائے وہ بھی ایک ہی اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا سچا معبود، جھوٹے بہت سارے ہیں، سچا معبود ایک اللہ ہے۔ اور تیسری بات ہے توحید کی قسم اسماء و صفات۔ اسماء اسم کی جمع نام کو کہتے ہیں، صفات خوبیاں، تعریفات، اچھے القابات۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارا کرو، واسطہ دیا کرو، تو رحمان ہے رحم فرما، تو رازق ہے رزق عطا کر، تو غفور ہے معاف کر دے، تو جو ہے نا علیج ہے ہمیں بھی دنیا آخرت میں بلندیاں دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بہت ساری قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں۔ تو یہ توحید اسماء و صفات اس حوالے سے۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ اس توحید کو اپنانے کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کو ایک رب ماننا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو واسطے دے کر دعائیں کرنا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ
فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرمایا اور اللہ کا قرآن بھی ہمیں یہ بیان فرماتا ہے کہ توحید جو ہے نا، عقیدہ توحید، جس بندے کے پاس یہ نعمت ہو اللہ تعالیٰ کی، اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان لانے کے ساتھ ظلم ساتھ نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے، پریشانیوں سے بچیں گے۔ اور وہ ظلم کیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ہے بہت بڑا ظلم، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، کہ یہ کہے اللہ نے آسمان بنائے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنانے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فرشتوں کی مدد لی، اللہ نے زمینیں بنائی، زمینیں بنانے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کوئی انبیاء سے مدد لی، کوئی نیک لوگوں سے، یہ شرک ہو گیا۔ یہ ربوبیت میں اللہ کے رب ہونے میں شرک ہے، خالق ہے۔ اولاد دی اللہ تعالیٰ نے، اب بندہ کیا یہ دے، اللہ سے تو بہت مانگی تھی لیکن اللہ نے دی ہی نہیں تھی، فلاں جگہ پر گئے دعا کی، فلاں جگہ پر گئے وہاں جو ہے نا اپنا مال پیش کیا، صدقہ کیا، تو پھر دعا ہوئی ہے اللہ کی مخلوق میں سے فلاں بزرگ کی وجہ سے، یہ شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کے پاس ایسا عقیدہ ہوا کہ جس کے اندر بالکل بھی ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہوئی، یہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن فلاح پائیں گے، کامیابی ان کا مقدر ہے۔ یہ ہے توحید کا فائدہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، حق اللہ، اللہ کا حق علی العبادی، بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور بندوں کا حق اللہ کے ذمہ کیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو سزا نہ دے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ 5ویں پارے کی آخری آیت، آخری لائن میں اللہ تعالیٰ نے یہی شرط رکھی ہے کہ جس بندے کے پاس یہ ربوبیت، الوہیت، اللہ کو ایک رب ماننا، ہر چیز کا خالق، اللہ تعالیٰ کو سچا معبود ماننا، اللہ تعالیٰ کی اچھے اچھے ناموں کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ رازق ہے بس، اللہ وہاب ہے، دینے والا ہے، اللہ قہار ہے، زبردست ہے، پکڑ والا ہے، جبار ہے، بس ہے، اللہ غفور ہے تو ہے، یقین ہو بندے کا، اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی ہو یقین رکھ کے۔ تو جس بندے کے پاس اللہ فرماتے ہیں 5ویں پارے کی آخری آیت میں یہ چیز آ گئی، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو میں کیوں عذاب دوں گا جس کے پاس توحید جیسی نعمت آ گئی۔ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو، توحید اپناؤ، پکے مومن بنو، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں سزا دوں۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ قدر کرتا ہے، اللہ ہر چیز کے، ہر بندے کے ہر عمل پہ نظر رکھے ہوئے ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی بچپن والے علم میں ہونے چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے گھر میں یہ چیزیں سکھانی چاہیے۔ بتانے سے علم زیادہ ہوتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ بس آخری بات کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کے شاگرد سوال کرتے تھے کہ آپ کی عمر تھوڑی ہے، علم کہاں سے سیکھ لیا اتنا؟ وہ ایک جواب دیتے تھے، قلب عقول لسان سعول، میرا دل سمجھدار ہے، جب بھی بیٹھتا ہوں علم کی مجلس میں اپنا دماغ دل حاضر کر کے بیٹھتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے لسان سعول، میری زبان سوال کرتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ ہمیں بھی علم دیں گی، ہمیں بھی فائدہ دیں گی، اگر ہم جو بھی ہمارے دل کے اندر سوال اٹھے ہم اس کو پوچھیں، شرم میں نہ رہیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ بتانے سے، سوال کرنے سے، پوچھنے بتانے سے علم زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بھی صحابہ کرام کی زندگی بھی بہترین نمونہ ہے، اس سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔